بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ میں ایک چھوٹی سی ادنا سی کوشش کر رہا ہوں اپنے ان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے جو روضہ رسول کے اوپر عمرے کے بعد یا عمرے سے پہلے یا حج کے بعد یا حج سے پہلے حاضری دینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یا جاتے ہیں، اور وہاں پہ مختلف طریقے ہیں، مختلف لوگ مختلف اس سے جاتے ہیں، لیکن اس چھوٹی سی اس ویڈیو میں ایک کوشش کی گئی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ روضہ رسول پہ حاضری دینے کا ایک احسن طریقہ کچھ اس طرح سے بھی ہے، جو کہ میں نے خود میرا اپنا آزمایا ہوا ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اس کو سن کے آپ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ ویڈیو آپ ان کو بھی بتائیں گے تاکہ وہ خود بھی سنیں، یا آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ اگر یہ طریقہ اختیار کریں تو انشاءاللہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت بھی بہت زیادہ ہوگی اور ان کو مزہ بھی بہت آئے گا۔ مدینہ منورہ ایک مقدس ترین سرزمین ہے، اور مسجد نبوی جو کہ مسجد الحرام کے بعد دوسرے نمبر پہ آتی ہے، ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ حج و عمرہ کے بعد جائے، اور بخاری کی ایک حدیث کے بعد یہ 3 مساجد ہیں کے علاوہ اور کوئی مقام نہیں ہے جو حصول ثواب کے لیے جس کو جایا جائے یا وزٹ کیا جائے یا اس کا سفر کیا جائے اور ان کی زیارت کی جائے، وہاں بھی جا کے نماز ادا کی جائے، وہ ہے مسجد نبوی، مسجد الحرام پہلے، پھر مسجد نبوی اور پھر بیت المقدس۔ تو لہٰذا یہ وہاں پہ جا کے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں پہ حاضری دی جائے اور اس مسجد کا تقدس کے طور پہ اس جگہ کے حساب سے اپنا پورا جو بھی اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کے حساب سے۔ تو ظاہر ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، تو جب آپ مسجد نبوی میں جاتے ہیں، مسجد حرام کا جو تقدس ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح استقبال کے نوافل ہوتے ہیں کہ ہر دفعہ آپ تحیۃ المسجد جا کے کسی بھی مسجد میں آپ جاتے ہیں تو تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، یعنی اس مسجد کے استقبال کے لیے۔ مسجد حرام کا استقبال یہ ہے کہ وہاں پہ آپ سب سے پہلے جا کے طواف کرتے ہیں، اور نوافل تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان کا سب سے جو بڑا وہ خاصہ ہے مسجد الحرام کا، وہ اس کا طواف ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نوافل بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن باقی جتنی مساجد ہیں بشمول مسجد نبوی یا بیت المقدس کے، ان سب کا یہ خاصہ ہے کہ وہاں پہ آپ جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان کے لیے تحیۃ المسجد یعنی 2 رکعت نفل مسجد کے استقبال کے لیے پڑھے۔ تو جب بھی جو لوگ بھی جاتے ہیں تو وہ جب مسجد نبوی مدینہ منورہ جاتے ہیں تو مسجد نبوی میں جب 2 رکعت نفل ادا کر لیتے ہیں، اس کے بعد روضہ رسول کے اوپر جا کے حاضری دیتے ہیں، اور حاضری دینے کے بعد یعنی وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود السلام بھیجتے ہیں بالمشافہ، اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو وہاں پہ جو ایک راستہ ہے باب السلام جس جگہ سے داخل ہوا جاتا ہے، اور دوسرے دروازے باب جبریل ہے جس سے باہر نکلا جاتا ہے، تو وہاں سے لوگ جاتے ہوئے باب سلام کرتے ہوئے درود السلام بھیجتے ہوئے اس دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو میں آج ایک چھوٹا سا ایک آپ کو بتاؤں گا طریقہ جس کے مطابق وہاں پہ آپ یہ سلام کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ ایک جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، اور یہ بڑا ایک خاص ٹکڑا ہے جنت کا جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور مسجد کے ممبر کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے یہ دراصل جنت کا ٹکڑا ہے، جس کو عربی زبان میں ریاض الجنہ کہتے ہیں، یعنی وہاں سے یہ آیا ہوا، یہ اس دنیا کا حصہ نہیں ہے۔ تو لوگ اس جگہ پر ہر صورت میں 2 رکعت نوافل ضرور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ بھی یہ نوافل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
بڑے ادب اور احترام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کے لیے آپ جب باب السلام سے داخل ہوتے ہیں تو یہ دعا کریں. جب آپ وہاں پہ دعا شروع کریں وہاں سے باب السلام سے، آپ کو 2 سے 4 منٹ لگ سکتے ہیں. یہ منحصر ہے کہ کتنا رش ہے جس میں سے آپ گزر کے جا رہے ہیں. اگر رش زیادہ ہے تو زیادہ ٹائم لگ جائے گا، ورنہ 1-2 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا اگر زیادہ لوگ نہیں ہیں تو سب سے پہلے آپ اس میں داخل ہوتے ہیں. تو چونکہ دعائیں فی الفور وہاں پہ قبول ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میری زبان جس سے میں نے آپ کے اس محبوب پہ درود و سلام بھیجنا ہے، اس زبان کی لغزشیں، خطائیں اور تمام گناہ معاف فرما، اور اس کو اس قابل بنا دے کہ وہ تیرے محبوب پہ جب میں درود و سلام بھیجوں تو وہ اس ہستی کے شایان شان ہو. یعنی میری یہ گناہ گار زبان شاید اس قابل نہ ہو کہ وہ اس لیول کی یا اس قدر سے یا اس طریقے سے وہ سلام پیش کر سکے. تو پہلے سب سے پہلے اپنی زبان کی لغزشیں اور گناہوں کی معافی مانگے چلتے چلتے. اور پھر چونکہ یہ درود و سلام زبان سے زیادہ دل سے ادا کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ اس دعا کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرے دل کو جو مختلف برے خیالات، وسوسات اور گناہوں کی ہماجگاہ ہے، اس کو معاف کر دے اور اس کو صاف و ستھرا کر دے، نکھار دے، اور اس قابل بنا کے تیرے محبوب کے لیے جو درود و سلام اس سے نکلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے عین شایان شان ہو. کیونکہ وہاں دعائیں فی الفور قبول ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے. پھر آپ جب روضہ رسول پہ پہنچتے ہیں تو 2 سے 5 منٹ جو آپ کو میں نے بتایا وہ جب لگ جاتے ہیں، اس دوران آپ کی یہ دعائیں جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور آپ کا اب اس کے بعد آپ درود السلام کے کلمات ادا کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روان ہوتے ہیں. محسوس ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سامنے ہیں، اور آپ ادب و احترام کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے ان سے ہم کلام ہوتے ہیں اس طرح: الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. یعنی اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے نبی، آپ کے اوپر درود السلام ہو، میری طرف سے قبول فرمائے. تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آپ کو اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اور یوں دوسرے دروازے سے سلام کرنے کے بعد گزر جاتے ہیں. یہ تو ایک طریقہ ہے کہ درود آپ اس طرح بھیجتے ہیں. درود اور بھی بہت سارے ہیں جو آپ مختلف قسم کے درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ درود ایسا ہے جس میں کہ جس طرح بالکل کسی کو سامنے مخاطب کیا ہوا تو آپ سامنے والے کو مخاطب کرتے ہیں. تو مجھے پوری امید ہے کہ جب آپ نے اگر ویسے اس سے پہلے کبھی نارمل طریقے سے درود بھیجا ہوا، اور اب جب آپ اپنی زبان اور اپنے دل اور اپنے پورے جسم کے لیے کہ یا اللہ مجھے ان گناہوں سے پاک کر دے تاکہ میں ادھر جاؤں تو اس قابل تو ہو جاؤں اس کہ وہ اس ہستی کے اوپر جب میں بھیج سکوں. تو جس طرح بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ گندے ہو کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں یا صاف ستھرے ہو کے ان کے سامنے جائیں، تو دونوں کیفیات میں فرق ہونا چاہیے، اور فرق ہونا بھی چاہیے. جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ جائیں تو آپ کا ظاہر بھی آپ کا پاک ہو اور آپ کا باطن بھی پاک ہو. تو یہ آپ نے اپنی دعائیں جو مانگی ہیں یہ باطن کے لیے دعائیں مانگی. ظاہر کا پاک کرنا تو مطلب یہ آپ نے صاف کپڑے پہنے، باوضو ہو کے، خوشبو لگا کے، یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہیں مسواک کر کے، یہ آپ نے ادھر جا کے وہ کیے، یہ ظاہر کی بات ہے. اور باطن کا مطلب ہے آپ کا دل پاک ہو، آپ کا دماغ میں کوئی غلط خیال نہ ہو، آپ کی زبان سے وہ جو کلمات ادا ہوں تو وہ پھر ایک بہت خوبصورت طریقے سے ادا ہوں، وہ اس ہستی کے شایان شان ہوں جو وہاں پہ موجود ہے، جس کے لیے آپ گئے ہیں اور جس کے اوپر آپ درود السلام بھیجنے والے ہیں. پہلے تو چند چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. بہت اونچی آواز میں سلام کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح قرآن کی ایک آیت کے مفہوم کے مطابق کہ مسلمانوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنے سے منع فرمایا گیا اور تنبیہ کی گئی کہ ایسا کرنے سے آپ کے تمام اعمال حبط یعنی ضائع ہو سکتے ہیں، اور شاید
اس کا آپ کو علم بھی نہ ہو یا شعور ہی نہ ہو، لہٰذا اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا، اکثر لوگ دیکھنے میں آیا ہے کہ موبائل آن کر کے اپنی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، یعنی تاکہ دوسروں کو دکھائیں بعد میں۔ یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، یہ ریا میں بھی آ جاتا ہے، اور دوسرا جس مقصد کے لیے آپ روزہ رسول پہ حاضری دے رہے ہیں وہ بھی فوت ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں اس مقصد کو تو فوت نہ کریں، اس کو تو ضائع نہ کریں، کیونکہ آپ کا دھیان اب درود السلام کی بجائے اپنی اس ویڈیو یا فوٹو بنانے کی طرف لگ جاتا ہے۔ لہٰذا ایسا کرنے سے بالکل پرہیز کریں اور موبائل اپنی صرف جیبوں تک محدود رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد ان کے یار غار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی ان کے ساتھ ہے، ان کے اوپر آپ سلام کرتے ہیں، اور پھر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی ان کے مزید اگلے ان پہلو اسی ساتھ حضرت ابوبکر کے بعد ہے، تو ان کو بھی آپ سلام بھیجتے ہیں۔ وہاں پہ تختیاں لگی ہوئی ہیں، جدھر پہلی تختی کے اوپر جو ہے وہ اوپر کر کے لگا ہوا ہے جس میں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد 2 سوراخ ہیں۔ ان سوراخوں کا مطلب ہے کہ وہاں پہ رسول حضرت ابوبکر کا چہرہ مبارک اس طرف ہے، اور دوسرا اس کے بعد آپ ان کے اوپر سلام بھیجتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا چہرہ مبارک کی وہ نشاندہی کی ہوئی ہوتی ہے کہ تقریباً ان کا چہرہ مبارک اس جالی کے سامنے ہے، تو ان کو پھر آپ سلام بھیجتے ہیں، اور اس طرح آپ کی یہ جو سلام کی یہ روزہ رسول کے اوپر حاضری ہے یہ آپ سمجھ لیں پوری ہو جاتی ہے۔ جالیوں کا طواف کرنا یا کوئی اور ایسے شرکیہ اعمال کرنا جن کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ممانعت ہو، اس سے پرہیز کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی دعا کرنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بالکل برحق ہے، لیکن یہ دعا اللہ سے کرنی چاہیے، یعنی آپ کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اسی لیے کئی لوگ تھوڑی سی یہ غلطی بھی کرتے ہیں۔ اور پھر جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ خیال کرنا مجھے نصارہ کی طرح یعنی اپنے پیغمبروں میری قبر کو اور میرے اس کو اس طرح نہ کر دینا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبروں کے لیے کیا تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ شریک کر لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ وہ اللہ کا بیٹا سمجھنے لگے، یعنی محبت کے اس درجے پہ پہنچا دیا جو ان کی جگہ نہیں بنتی تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس طرح کی ان چیزوں سے احتیاط برتنے کی بہت تاکید کی ہے، لہٰذا ہمیں بہت کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور جو سنت طریقہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس طرح صحابہ آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام کرتے تھے، باقی جگہوں پہ تو ہم دیکھیں نا جو باقی درود ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وبارک وسلم، اور بھی کئی اس طرح کے درود ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن جب وہاں پہ آپ جاتے ہیں تو جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے، اور صحابہ جا کے جب ان کو ملتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ کے اوپر صلاۃ و درود السلام ہو اے اللہ کے رسول، یعنی سامنے ان کو مخاطب کر کے کہتے تھے، تو آپ اسی طرح ان کو مخاطب کر کے یہ کہہ سکتے ہیں، تو اس میں آپ کو ایک مزہ بھی بہت آئے گا کیونکہ وہ سامنے۔ اور جب آپ نے اپنی زبان اور دل کی لغزشوں اور ان کے گناہوں کی معافی مانگ کے اب جب آپ یہ درود السلام پیش کریں گے تو آپ کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی اور آپ کو مزہ ہی کچھ اور طرح کا آئے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ یہ چیز بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ نے اس طرح درود السلام پیش کریں، 1-2 دفعہ خود کریں، آپ کو خود محسوس ہوگا، اس کے بعد دوسرے دوست و احباب جو جاتے ہیں عمرہ کے لیے ان کو بھی یہ بتائیں تاکہ وہ بھی اپنا درود السلام اس طرح پیش کریں۔ باب السلام سے چلتے ہوئے میں دہرا دیتا ہوں، باب السلام سے جو ہی آپ کی انٹری ہوتی ہے آپ اپنی زبان اور دل کے لیے دعائیں کرنا کہ اللہ میری زبان کی لغزشیں اور گناہ معاف کر، میرے دل کی کدورتیں پاک کر دے، اور میرے دل سے ہر قسم کے برے خیالات، حسد، یہ وہ ساری چیزیں، کینے، یہ بھی نکال دے تاکہ میرا دل اتنا پاک ہو جائے کہ آپ کے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پیش کرنے کے قابل ہو جائے۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اچھے طریقے سے ان عبادات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ.